تو جی آج ہے 20 نومبر اور کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یوکے اتنا زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا ہم لوگوں کو یہاں پہ سیٹلمنٹ دینے کے لیے، اور الگ الگ کیٹیگریز آپ لوگوں کے لیے بنا دی ہیں. کسی کے لیے 10 سال، کسی کے لیے 20 سال اور کسی کے لیے 30 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا یہاں پہ سیٹلمنٹ حاصل کرنے کے لیے. سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں، یہ آج کی ہی نیوز ہے. اینی آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نیوز آپ چاہیں تو خود بھی گوگل میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. برطانیہ کی نئی تجویز کردہ امیگریشن پالیسیز کے بارے میں، جس کے مطابق سیٹلمنٹ کے لیے انتظار کا دورانیہ 10 سال سے بڑھا کے 30 سال ہو سکتا ہے. شبانہ محمود کے مطابق مستقبل میں کچھ محسوس حالات میں لوگوں کو سیٹلمنٹ حاصل کرنے کے لیے 10 سال سے بھی زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. اور حکومت کی نئی تجویز کے مطابق اگر کوئی شخص برطانیہ آنے کے بعد 12 مہینے سے کم عرصے تک فائدہ مطلب کہ بینیفٹس لیتا ہے تو اسے کم از کم 15 سال بعد سیٹلمنٹ حاصل کرنے کا موقع ملے گا، یا پھر اس کو سیٹلمنٹ دینے کے لیے اہل سمجھا جائے گا. اس کے بعد لیکن اگر کوئی شخص 12 ماہ سے زیادہ تک فائدے حاصل کرتا ہے، جو گورنمنٹ سے سوشل وغیرہ یا سوشل بینیفٹس لیتا ہے، تو اس کے لیے یہ مدت 10 سال سے بڑھا کے سیدھا 20 سال کر دی جائے گی. اس پورے چارٹ میں سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ انسان یہاں پہ رہے تو کام کرے اور سوشل بینیفٹس لینے کا بالکل بھی بھول جائے. اور اس کے بعد قانونی راستوں کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے یہ بھی تجویز پیش کر دی ہے جو لوگ اللیگل وے سے یہاں پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ سارا کام ہی، یہ ساری جو ریسٹرکشن ہو رہی ہیں یہ اللیگل مائیگرنٹس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فرانس سے بھی بہت زیادہ لوگ یوکے میں جاتے ہیں، جرمنی سے بھی جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے لوگ یوکے میں انٹری کر ہی لیتے ہیں. تو جناب ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچتے ہیں انہیں سیٹلمنٹ کے لیے 30 سال کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے. 30 سال انہی دیر تک یہاں سے تسی اتنے پہنچ جاؤ گے، یہاں سے پھر بڈھے ہو جاؤ گے، اور آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ ہاں بھائی ہم افریقہ کے تھے، ہم انڈیا کے تھے، پاکستان کے تھے، نیپال کے تھے، یا پھر اسی انگولا دے ساں. اور اس کے بعد جبکہ ورک اور سٹڈی ویزا رکھنے والے پہلے ہی سیٹلمنٹ قبل از وقت حاصل کر سکتے ہیں. یہ اس میں ایک اچھی چیز بھی ہے کہ جو لوگ ورک ویزا کے اوپر آئیں گے یا لیگل طریقے سے آئیں گے اور بعد میں یہاں پہ اپنے ویزے کو کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کام کریں گے، ورک پرمٹ حاصل کریں گے، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی اچھی نیوز ہے. لیکن ٹائم آپ کا بھی 10 سال سے کم نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ورک ویزا اور سٹڈی ویزا رکھنے والے پہلے ہی سیٹلمنٹ حاصل کر پائیں گے. اسی طرح محفوظ اور قانونی راستے سے آنے والے افراد 10 سال میں سیٹلمنٹ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے. یہ تھوڑی سی اچھی بات ہے. اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کچھ خاص لوگوں کے لیے جو گروہ کے ہوتے ہیں، جن میں بچے، مسئلہ افراد، یا جس میں فیملی رینوفیکیشن وغیرہ ہوگی، ان میں بھی انہوں نے کافی زیادہ چینجنگ کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو انسان یہاں پہ پراپر کام کرے گا، ہمیشہ ٹیکسز پے کرے گا، تو وہ اپنے خاندان کو مطلب کہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ یوکے میں بلا پائے گا. لیکن جو انسان ہمیشہ صرف سوشل بینیفٹس لیتے رہیں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ دھوکہ شکاری کریں گے، اور اس میں سب سے زیادہ ہے کرائم، جن لوگوں نے یہاں پہ کرائم کیا ہوا، تو یاد رکھے گا اگر آپ کو جناب پیپرز مل جاتے ہیں، سیٹلمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ کرائم کیا، آپ نے ملوث رہے کسی ایسی چیز میں، تو جناب آپ سے وہ سٹیٹس چھین بھی لیا جائے گا اور آپ کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا. اس نیوز میں بریفلی لیکن فیملی رینوفیکیشن کے بارے میں انہوں نے زیادہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم آنے والے اور دنوں میں فیملی چارٹ ایک آرٹیکل بھی بنانے جا رہے ہیں، جس میں ہم پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو مطلب کہ جو امیگرینٹس ہیں یہاں پہ ان کو بتائیں گے آپ کس طرح سے اور کتنی اور کیا ریکوائرمنٹ ہوگی تو ہی آپ اپنی فیملی کو بلا پائیں گے. لیکن انہوں نے یہ ضرور لکھا ہے کہ آپ یہاں پہ کام کریں گے اور آپ کے پاس یہاں پہ ایک گھر کا کانٹریکٹ بھی ہونا چاہیے اور آپ کے پاس اتنے فنڈز ہونے چاہیے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو بلا رہے ہیں تو آپ کیا ان کو سنبھال بھی سکیں گے یا نہیں، کہ یا پھر آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا کے ہم لوگوں سے سوشل بینیفٹس لوگے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. لیکن ابھی ایسا ہی ہے کہ یوکے نے جناب ابھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ ڈینش پروگرام ان کا آئی تھنک کام بھی کرے گا. اور شبانہ محمود کو کچھ لوگ برا بلا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں برا بلا کہہ رہے ہیں. ایک تو جناب وہ ساری چیزیں اچھی کر رہی ہے، اور آفیسلی یار یہاں پہ اگر ابھی حالات کو کنٹرول نہ کیا تو بعد میں آپ لوگ پچھتائیں گے، کیونکہ جناب جو لوگ یہاں پہ پہلے سے موجود ہیں آپ لوگوں کو پریشانی زیادہ بھگتنی ہوگی. تو جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ ایسے اقدامات لے کے آ رہے ہیں، ایسے رولز لے کے آ رہے ہیں
جس سے آنے والے دنوں میں یہاں پہ جو ہم امیگرینٹس ہیں ہمیں بھی پرابلم نہ ہو، اور یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو برٹش لوگ ہیں، وہ بھی پھر سکون میں رہیں گے کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، ابھی رول ٹائٹ ہو گئے ہیں تو یار آنے والے دنوں میں نہ تو یہاں پہ کرائم زیادہ ہوگا اور نہ ہی کوئی پرابلمس ہوگی، تو ہم بھی خوش اور امیگرینٹس بھی خوش۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جو آپ کو جاننا بہت ضروری تھا۔ باقی سلمان ملک کو دے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اسٹے بلیسڈ۔